اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین ثم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ احباب ذی وقار، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات عطا کی تھی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کی آل کو ہم نے غرق کر دیا تھا، پانی کے اندر اس کی قوم کو بہا دیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے مستخرج ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک کے خطبات سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کی طرف ہجرت کو بیان کیا تھا اور سنا پڑا تھا۔ وہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ سے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ آگے سماعت کیجئے، اس یقین کے ساتھ ان باتوں کو سنیے کہ جہاں اللہ کے کسی نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ وہاں اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ نبیوں کے قصے اور یہ تمام باتیں اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے سبق کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے اس میں سے کچھ سیکھنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ہر نبی کا اگر قصہ پڑھیں تو ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جس نبی کی بھی زندگی کی حیات مبارکہ کی سوانح پڑھی جائیں، ہر نبی کی ہر پہلو سے، زندگی کی ہر جہت سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ اس واقعہ میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں، جس وجہ سے اللہ نے اپنی ان نشانیوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، تو حضرت شعیب نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔
پھر 10 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور یہ ارادہ کیا کہ اب مجھے مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، وہاں کا معاملہ اب ہلکا ہو چکا ہوگا، جو آپ قتل کر کے آئے تھے ایک آدمی کو، یاد ہے نا آپ کو، وہاں کا معاملہ اب بہتر ہو چکا ہوگا، لوگ امید ہے اس بات کو بھی بھول گئے ہوں گے کہ موسیٰ یہاں کسی آدمی کو قتل کر کے گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے بھائی ہارون سے ملاقات کی چاہت پیدا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا، آپ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو کہیے ہمیں کچھ اتنی بکریاں دے دیں تاکہ جن کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو کافی ساری سانولے رنگ کی بکریاں عطا کی تھی۔ جب آپ بکریوں کو لے کے روانہ ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ میری بات سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک عصا، ایک ڈنڈا عطا فرمایا اور کہا ہے موسیٰ اس عصا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے سنبھال کے رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو قبول کیا۔ یاد رہے کہ وہ ڈنڈا کوئی عام ڈنڈا نہیں تھا، وہ عصا کوئی عام عصا نہیں تھا، بلکہ یاد رکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے، 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ براہ راست دنیا میں لے کر آئے تھے۔ 5 چیزیں حضرت آدم کے قصہ میں یہ میں بیان کر چکا ہوں، مزید یہاں اس کی ضرورت ہے تو اس کا اعادہ کر دیتا ہوں۔ 5 چیزیں حضرت آدم جنت سے دنیا میں لے کر آئے تھے۔ ان میں ایک چیز، ایک خوشبودار لکڑی حضرت آدم جنت سے دنیا کی طرف لے کر آئے تھے۔ دوسری چیز، انجیر کے پتے حضرت آدم جنت سے لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، انجیر کے پتے جو آپ کے جسم جس سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام انگوٹھی جو حضرت سلیمان کے حصے میں آئی تھی، وہ انگوٹھی بھی حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے۔ چوتھی چیز، حضرت آدم علیہ السلام یہ عصا مبارک، یہ ڈنڈا جو حضرت موسیٰ کے حق میں آیا تھا، یہ ڈنڈا بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ کہنے سبحان اللہ۔ یہ جو حضرت شعیب نے عطا کیا، یہ نبیوں کی وراثت میں چلتا آیا، ایک نے دوسرے کو دیا، اس نے پھر آگے منتقل کیا، اس نے پھر آگے منتقل کیا، حتیٰ کہ یہ عصا مبارک چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ چکا تھا۔ اور 5ویں چیز جو حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے، یہ بات سنیے گا، سینے میں ٹھنڈ اور سکون محسوس ہوا تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ 5ویں چیز جو حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے وہ حجر اسود ہے جو کعبہ کی دیوار میں لٹکا ہوا ہے۔ حجر اسود، یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو وہ عصا عطا کیا۔ حضرت موسیٰ وہ عصا لے کر اپنی بیوی اور اپنی بکریوں کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں آپ رستہ بھٹک گئے، رستے کی ٹھیک خبر نہ پا سکے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اور کوئی بتانے والا بھی پاس نہیں تھا، ویران علاقہ تھا سارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے کچھ روشنی نکلتی ہوئی دیکھی۔ اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورۃ القصص آیت نمبر 29 میں یوں بیان فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ارادہ کیا واپس مصر کی طرف آنے کا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف ایک آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھا، روشنی کو دیکھا۔ قال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو،
انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری زوجہ، آپ یہاں ٹھہریے۔ چونکہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے وہ سخت سردیوں کی رات تھی جس رات حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ شدید سردی تھی اور اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا، آپ یہاں ٹھہریے، مجھے وہاں دور ایک پہاڑ سے آگ نکلتی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں یقیناً کوئی شخص ہوگا، اس سے میں راستے کا پتہ بھی لے آؤں گا اور آگ کے کچھ چنگارے بھی لے آؤں گا تاکہ تم اسے تاپ سکو سخت سردی کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اس پہاڑ کی طرف۔ جب وہاں قریب پہنچے تو آگے کیا ہوا، اس بات کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی سورۃ القصص آیت نمبر 30 میں یوں بیان فرماتے ہیں، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب پہنچے، دور سے انہیں آگ نظر آ رہی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ اس کوہ طور کے قریب پہنچے، وہاں پہنچ کے حضرت موسیٰ نے ایک بڑا حیران کن واقعہ دیکھا اور بہت متعجب ہوئے اور بہت ہی زیادہ خوف زدہ بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، وہاں ایک درخت سے روشنی نکل رہی ہے، ایک خوبصورت کانٹے دار درخت ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے اور اس سے نور کی لاٹیں باہر چمک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یہ تو دیکھنے میں تھا کہ ایک درخت سے روشنی نکل رہی ہے اور خوبصورت لاٹیں نور کی نکل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ متعجب ہوئے، حیران ہوئے۔ اچانک اس درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی وہ رب ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ درخت سے آواز نکلی، موسیٰ میں ہی وہ رب ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور گھبرائے۔ یاد رہے کہ اس درخت سے جو آواز آئی تھی وہ درخت کی اپنی آواز نہیں تھی، بلکہ وہاں اس وقت اللہ نے اپنی تجلی فرمائی ہوئی تھی۔ اس درخت پر اللہ نے اس وقت اپنے نور کی تجلی فرمائی ہوئی تھی، تو اس تجلی کے باعث اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین کیا اور ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ میں پریشان نہ ہوں، یقیناً یہی میرے رب کی نوری تجلی ہے جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، چونکہ آپ اپنا عصا مبارک اپنے ساتھ اس پہاڑ کی طرف لے کے گئے تھے، اپنا ڈنڈا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک حکم حضرت موسیٰ کو ارشاد فرمایا۔ اس حکم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ القصص آیت نمبر 31 میں یوں بیان فرماتا ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو یہاں پھینک دیجئے، اپنے ڈنڈے کو یہاں پھینکیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ نے وہاں اپنا ڈنڈا پھینکا تو کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو بہت بڑا سانپ بن چکا تھا، بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا میرا عصا سانپ بن چکا ہے، آپ مزید پریشان ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ آپ پہ غم طاری ہو گیا اور متعجب ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب حضرت موسیٰ نے دیکھا میرا عصا تو سانپ بن چکا ہے تو آپ پیٹ پھیر کے پیچھے مڑنے لگے، پیچھے مڑے، حتیٰ کہ آپ نے واپس مڑ کے دیکھا بھی نہیں، آپ نے اس سانپ کو ایک دفعہ دیکھا، دوبارہ دیکھا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے وہاں سے کمر بستہ ہوئے اور واپس مڑ کے واپس آنے لگے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل، آگے آئیے، ولا تخف، خوف نہ کیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب نبی کو
اے موسیٰ آگے آئیے، آپ خوف نہ کیجئے، انک من الآمنین، بے شک آپ محفوظ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، آپ محفوظ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، آپ غم نہ کیجئے، یہ ہم آپ کو معجزہ عطا کر رہے ہیں، یہ سانپ کوئی اصلی سانپ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا معجزہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم آپ کا معجزہ ہے جو ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا اور دکھایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد دربار فرعون میں جانا تھا۔ اللہ آپ کو دکھا رہا تھا کہ اے موسیٰ وہاں فرعون کے سامنے جا کے جب اور جادوگر آئیں گے اپنا اپنا جادو دکھائیں گے، وہاں آپ اپنا معجزہ بھی دکھا دیجئے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ اللہ نے اس وقت عطا کیا کہ آپ کا عصا مبارک سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 32 میں یوں بیان فرماتے ہیں، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ ایک معجزہ تو ہم نے تجھے دیا کہ تمہارے عصا کو سانپ بنا دیا ہے۔ موسیٰ دوسرا معجزہ یہ ہے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیے، اپنی گریبان میں ہاتھ ڈالیے، اپنے بغل کے نیچے ہاتھ رکھیں، وہاں ہاتھ ڈال کے جب آپ ہاتھ کو باہر نکالیں گے تو آپ کا ہاتھ خوبصورت چمکدار روشنی کی طرح سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، اور حضرت موسیٰ نے جب ہاتھ نکالا تو آپ کا ہاتھ چمک رہا تھا، خوبصورت روشنی، سورج سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ روشن اور منور ہو چکا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اے موسیٰ خوف کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو لپیٹ لیجئے، اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ سمیٹ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لپیٹ لیا۔ اب دو نشانیاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو دکھائیں، ایک عصا کا سانپ بننا اور دوسرا معجزہ اللہ نے ہاتھ کا چمکنا حضرت موسیٰ کو عطا کیا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ آپ کے عصا کو سانپ بنا دیا، آپ کے ہاتھ کو چمکتا دمکتا ہاتھ بنا دیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے بیان فرما رہا ہے، فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ، یہ آپ کو سمجھ آئے گا اب سارا معاملہ۔ اللہ فرما رہا ہے فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ من ربک الی فرعون وملئہ، اے موسیٰ یہ دو نشانیاں ہیں جو ہم نے تجھے عطا کی ہیں، یہ دو نشانیاں ہیں، یہ دلیلیں ہیں ہماری جو آپ جا کے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ دو نشانیاں ہیں جو آپ جا کے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سارے فاسق لوگ ہیں، آپ کا انکار کریں گے لیکن آپ یہ دو نشانیاں ان کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نے اب دوبارہ فرعون کے دربار میں جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خوف کیا، کہا قال رب انی قتلت منہم، اے اللہ میں ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں، نفسا میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اے اللہ میں ان میں سے، آپ کو یاد ہے پچھلے جمعہ پہ واقعہ بیان کیا تھا، اے اللہ میں ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میں جاؤں گا ضرور فرعون کے دربار میں، لیکن میرے اللہ میری زبان توتلی ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، وہ بچپن میں فرعون نے جو آپ کے سامنے آگ پیش کی تھی، آپ نے انگارہ اپنی زبان پہ رکھا تو آپ کی زبان میں لکنت واقع ہو گئی۔ کہا اے اللہ میں تو وہاں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکوں گا، آپ ایسا کیجئے میری دعا کو قبول کیجئے، وَأَخِي هَارُونَ، جو میرا بھائی ہے ہارون مصر میں، ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ اچھی ہے، فارسلہ معی رد ان یصدقنی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے اور اس سے میری تصدیق کرنے والا بنا دیجیے۔ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں میں وہاں جا کے ٹھیک بول نہیں سکوں گا تو فرعون اور اس کی قوم میرا انکار کر دے گی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بولنے کی پوری طرح صلاحیت نہیں ہے، زبان میں لکنت واقع ہے، اے اللہ میری دعا کو قبول کیجئے، میرے بھائی ہارون کو میری تصدیق کرنے والا اور میرا مددگار بنا دیں، تاکہ میرا
بھائی ہارون وہاں جا کے میرے ساتھ فرعون کے دربار میں بات کرے گا تو وہ مجھ سے اچھی طرح بات کر لے گا، تو اس لیے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیجیے اور میری تصدیق کرنے والا بنا دیجیے۔ آگے اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کالا سنشد عددک باخیک، اے موسیٰ ہم عنقریب آپ کو طاقت دیں گے آپ کے بھائی کے ذریعے، یعنی آپ کا بھائی آپ کا مددگار بنے گا۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ، آپ دونوں کو سردار بنا دیں گے، ہارون کو بھی سردار بنائیں گے اور آپ کو پہلے سے ہی سردار بنایا ہوا ہے۔ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اے موسیٰ آپ دونوں فرعون کے دربار میں جائیے، وہاں جا کے ہماری یہ نشانیاں، یہ آیتیں پیش کیجئے۔ وَأَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، موسیٰ آپ بھی غالب ہوں گے اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی وہ سارے لوگ فتح یاب ہوں گے اور غالب ہو جائیں گے۔ آپ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ ساری نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے بِآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، بینات واضح نشانیاں لے کر، قالوا تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط جادو ہے جو حضرت موسیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرعون نے بھی انکار کر دیا اور فرعون کی قوم نے بھی انکار کر دیا، سب نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے، موسیٰ یہاں سے گئے ہیں تو وہاں 10 سال میں کوئی جادو سیکھ کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ کوئی نبوت نہیں ہے، یہ کوئی رسالت نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ موسیٰ کا جادو ہے جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ فرعون نے بھی کہا اور فرعون کی ساری قوم نے بھی کہا۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، انہوں نے کہا ہم نے آج سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، ہم نے آج سے پہلے تو کسی نبی کا تذکرہ نہیں سنا کسی نے ایسا کیا ہو، لہذا یہ موسیٰ کا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ندا دی، موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، بے شک آپ ظالم لوگوں کے پاس آئے ہیں، ظالم لوگوں کے پاس آئے ہیں یا ظالم لوگوں کے پاس جائیں۔ قال رب انی اخاف، جب اللہ نے کہا تھا موسیٰ ظالم لوگوں کے پاس جائیں، فرعون کے دربار میں جائیں، جب اللہ نے کہا تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ قوم فرعون مجھے جھٹلا نہ دے، میرا انکار نہ کر دے، میری رسالت کا انکار کر دے گی، تیری ربوبیت کا انکار کر دے گی، اے اللہ میں ڈرتا ہوں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو وہاں بھیجیے تاکہ وہ اچھی طرح بات کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 14، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اے اللہ میں ڈرتا ہوں میں نے ان کا آدمی قتل کیا ہے، کہیں اس کے بدلے وہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، آپ اور آپ کا بھائی ہارون آپ جائیے فرعون کے دربار میں، بے شک ہم آپ کے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی ہم آپ کے مددگار ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرعون کے پاس جائیں اپنے بھائی کو لے کر اور فرعون کو کہیں کہ بے شک اللہ نے ہمیں اپنا نبی بنایا ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، جا کر آپ نے اعلان نبوت کیا اور کہا اے فرعون اور فرعون کی قوم میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں اور یہ میرا بھائی بھی اللہ کا نبی ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 18 میں یوں بیان فرماتے ہیں قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ اب سنیے گا فرعون کی بات۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ آج ہمارے سامنے ہی آ کے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، آج ہمیں آ کے بتا رہے ہو کہ اس اللہ کی عبادت کرو۔ موسیٰ وہ بات بھول گئے ہو کہ تم نے ہمارے حال میں ہمارے اس گھر میں پرورش پائی ہے،
ہم نے تجھے پالا ہے، ہم تجھے پالنے والے ہیں، تیری تربیت ہم نے کی ہے، تجھ پر احسانات ہم نے کیے ہیں، میں فرعون ہو کے تجھے اپنے گھر میں پالتا رہا، تو اس بات کو بھول چکا، آج میرے سامنے آ کے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، ہمارے احسانوں کو کیوں بھول چکا ہے؟ یہ فرعون نے کہا، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 18 میں بیان کیا ہے۔ تو آگے سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں مجھے یاد ہے میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھ سے ایک ایسا عمل سرزد ہوا تھا جس کے باعث بلا ارادہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، ففررت منکم، پس میں نے تم سے گریز کیا، تم سے دور چلا گیا، لما خفتکم، اس ڈر سے کہ تم مجھے قتل کر دو گے، میں تم سے دور چلا گیا، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، جب میں یہاں سے گیا تو اللہ نے مجھے حکمت بھی عطا کر دی اور اللہ نے مجھے اپنی رسالت بھی عطا فرما دی تھی۔ میں جب یہاں سے گیا، یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ آپس میں چل رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے نا، تو یہ مکالمہ ہے جو فرعون کی بات حضرت موسیٰ سے اور حضرت موسیٰ کی بات فرعون سے ہوئی، اس سارے واقعہ کو اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں بڑے بڑے نبیوں کے ذکر ہے، حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت یحییٰ کا، بڑے بڑے انبیاء کے ذکر ہیں، لیکن جس تذکرہ کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ ہے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک ایک بات کو اللہ نے ایک ایک آیت بنا کے نازل کر دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جب یہاں سے گیا تو اللہ نے مجھے رسالت عطا فرما دی تھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھیے جب فرعون نے کہا نا کہ اے موسیٰ تو اس بات کو بھول چکا، اپنا احسان یاد کرایا فرعون نے کہ میرا تجھ پر احسان ہے، تجھے میں نے اپنے گھر میں پالا ہے، میرا تجھ پر احسان ہے، تجھے میں نے اپنے گھر میں پرورش دی ہے، تجھ پر احسانات کیے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ نے کھری کھری سنا دی اور کہا اتنا نہ بن، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پالنے والا نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، مجھے احسان جتاتا ہے، علیہ مجھ پر اپنے احسان جتاتا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، تو یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں اور ہمارے گھر میں پلے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کو کھری کھری، حالانکہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن راہ خدا کی خاطر اپنی جان اچھیلی پہ رکھ کے دوبارہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور یہ باتیں واضح طور پر کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نوبت بھی اس وقت آئی تھی، یہ نوبت بھی اس وقت آئی تھی تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ تم مجھے قتل نہ کر دے۔ میری ماں نے مجھے دریا میں بند کر کے، صندوق میں بند کر کے سمندر دریا میں ڈالا تھا تو تیرے پاس روانہ ہو کے آ گیا، وگرنہ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو میں اپنے گھر میں ہی پرورش پاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کا کہنا تھا فرعون کے سامنے۔ قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، اے موسیٰ ذرا یہ تو بتا کہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ فرعون نے بڑے جلال اور بڑے غصے کے ساتھ پوچھا، اے موسیٰ میرا انکار کرتا ہے، اب ذرا واضح طور پر مجھے بتا کہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، موسیٰ مجھے بتاؤ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اسے فخر تھا، اسے مان تھا فرعون کو کہ میں ہی تمام جہانوں کا رب ہوں اور میں ہی پالنے والا ہوں اور میں ہی خدا ہوں، میں ہی تمام کا الہ ہوں۔ اس ناز اور اس فخر کے ساتھ فرعون نے پوچھا کہ موسیٰ بھی کہہ دے کہ ہاں فرعون تم نے مجھے بھی پالا اور بنی اسرائیل کو بھی تو پال رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے جب اس نے پوچھا تھا نا، آپ کو پتہ بھی تھا اگر میں ایسا جواب دوں گا مجھ پر ظلم کیا جائے گا، اگر میں اس کی مرضی کے خلاف جواب دوں گا مجھے ممکن ہے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے نبیوں کو حوصلہ اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ جب فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، اے موسیٰ بتاؤ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے قال رب السماوات والارض، وہی تمام جہانوں کا خالق اور پالنے والا ہے جو زمینوں اور آسمان کا خالق و مالک ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی جرت پہ قربان جائیں، اللہ کے نبی کے حوصلے پہ قربان جائیں۔ ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے علل اعلان کلمات حق بیان کر رہے ہیں۔
فرعون نے کہا کون ہے تمام جہانوں کا پالنے والا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اس بات کو بھی اللہ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 24 میں یوں بیان فرمایا ہے، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اے فرعون، بے شک وہی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس سب کا رب ہمارا خالق کائنات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بیان جب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون پہ غصہ طاری ہو گیا، غضب طاری ہو گیا، بہت زیادہ غصہ جلال فرعون پہ طاری ہو گیا۔ فرعون نے فوراً اپنے حمایتیوں کی طرف دیکھا، آس پاس جو بادشاہ کے حواری تھے، اس کے پیروکار تھے، اس کی قوم تھی۔ فرعون نے ان کی طرف دیکھا اور شرمندگی بھی محسوس کی کہ میرے گھر میں پلنے والا آج مجھے اکڑ رہا ہے موسیٰ۔ قوم کے سامنے فرعون نے جب شرمندگی محسوس کی، قال لمن حولہ، فرعون بولا اپنے آس پاس والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنی رعایا کو بولا، الا تستمعون، تم سب سن رہے ہو نا موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرعون نے اپنے حواریوں کو کہا، جب حضرت موسیٰ نے کہا نا جو زمین و آسمان کا رب ہے وہی تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے، تو فرعون نے اپنے آس پاس کی رعایا قوم کو کہا، الا تستمعون، کیا تم سب سن رہے ہو نا موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے سن رہے ہو نا؟ تو قوم نے کہا قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، حضرت موسیٰ نے کہا ربکم، جب فرعون نے یہ کہا نا تم سارے سن رہے ہو نا کہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بولے اور بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا فرعون یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف زمین و آسمان کا رب ہے اور تو ایک علیحدہ رب ہے، نہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے فرعون، وہ صرف ان زمین و آسمان کا رب نہیں ہے، بلکہ جو تو خود کو اپنا مصنوعی رب سمجھتا ہے، خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اے فرعون تو جھوٹا خدا ہے۔ قال ربکم، حضرت موسیٰ نے کہا بے شک ہمارا اللہ وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے تمام آباء و اجداد کا بھی وہی اللہ وہی رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے فرعون وہی رب ہے تیرا بھی، وہی رب ہے تیرے آباء و اجداد کا بھی، تیرے بڑوں کا بھی وہی رب ہے جو ہمارا رب ہے۔ بس ایک ہی خالق کائنات ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ تو بھی جھوٹا ہے، ساری کائنات کے باقی تمام معبود جو مصنوعی ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایک ہی سچا رب ہے جسے خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا وہی میرا رب ہے اور وہی تیرا رب ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا، بلکہ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا نا کہ وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، فرعون مزید اپنی توہین سمجھنے لگا، درباریوں کے سامنے، حمایتیوں کے سامنے اپنی توہین اور اپنی تحقیر سمجھنے لگا۔ اس وقت فرعون نے دیکھا کہ سارے لوگ موسیٰ کی بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ فرعون کو ڈر ہوا کہیں یہ لوگ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لیں، کہیں موسیٰ کے پیروکار نہ بن جائیں، کہیں یہ لوگ موسیٰ کی اطاعت کرنے نہ لگ جائیں۔ تو اس وقت فرعون نے اس ڈر کی وجہ سے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے اپنے ساتھیوں کو کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میری رعایا، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو، اس کی باتوں کو غور سے نہ سنو، اس کی باتوں میں نہ آنا، بے شک یہ دیوانہ اور مجنون اور پاگل بن کے ہماری طرف واپس لوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ فرعون نے کہا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے جو ہماری طرف واپس لوٹا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی جب وہ اپنی بات کرتا ہے، آپ اپنی بات کے بدلے میں کوئی جواب نہیں دیتے۔ پہلے اس نے کہا نا کہ یہ پاگل ہے، ہماری طرف پاگل بن کے آیا ہے، اس نے کہا یہ جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ آپ اللہ کی صفات بیان کرتے رہے۔ جب اس نے پوچھا تمام جہانوں کا رب کون ہے، آپ نے کہا کہ تمام جہانوں کا رب وہ ہے جو اللہ ہے اور اللہ ہی ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اور جواب دیا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے اور تمہارے بڑوں کا بھی رب ہے۔ پھر جب فرعون نے کہا ہے قوم یہ موسیٰ ہماری طرف پاگل اور دیوانہ بن کے لوٹا ہے، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، بلکہ آپ نے کیا کہا، اب یہ جواب سنیے گا، بہت خوبصورت جواب۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ذاتی حملہ کیا، ان کی ذات کے بارے میں بات کی کہ یہ پاگل اور مجنون بن کے لوٹے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے اپنا تحفظ نہیں کیا، بلکہ کہا قال رب المشرق والمغرب، اے موسیٰ پہلے تو میں نے کہا نا تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ دادوں کا بھی رب ہے، اب میں کہہ رہا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب اللہ ہے، اور جو کچھ مغرب اور مشرق کے درمیان میں ہے یہ ساری چیزوں کا رب ہمارا اللہ اور ہمارا پروردگار ہی ہے۔ بڑی جرأت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر
پھر فرعون نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھی تو اب مجھ سے پھرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور موسیٰ کی باتوں میں آنے لگے ہیں اور موسیٰ کی باتوں کی طرف توجہ دینے لگے ہیں۔ اس کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ میری ربوبیت کو چھوڑ کر موسیٰ کے رب کو نہ مان لیں۔ تو فرعون نے کہا، اس بات کا بھی ذکر اللہ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 29 میں یوں بیان فرمایا ہے، قال، فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اے میری قوم اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کی اطاعت کی، میرے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کیا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تم سب کو قید کر کے تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ظلم پہ اتر آیا، اب انا پرستی پہ اتر آیا، کہا ہے میری قوم اگر تم نے میرے سوا کسی اور کی اطاعت کی، میرے سوا کسی اور کا کلمہ پڑھا تو یاد رکھنا میں تم سب کو قید کر کے بڑی سخت ترین سزا دوں گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اولو جئتک بشیء مبین، اب بات سنیے گا، اب وہ نشانیوں والی بات آ گئی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے قال، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اے فرعون تو کہتا ہے کہ اللہ میں ہوں، الہ میں ہوں، موسیٰ جھوٹے ہیں، موسیٰ جادوگر ہیں، موسیٰ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں کوئی واضح اور کھلی نشانی تیرے سامنے لے آؤں پھر مان جائے گا؟ کہے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم اگر میں واضح نشانی تمہارے سامنے رکھ دوں، اگر کھول کے کوئی اچھا معجزہ، کوئی کرامت، کوئی کمال تمہارے سامنے واضح نشانی لے آؤں تو پھر مان جاؤ گے؟ اب بھرے مجمع میں فرعون یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا موسیٰ ہم تیری دی ہوئی نشانی کو نہیں مان سکتے، قوم مزید فرعون سے متنفر ہو جاتی۔ فرعون نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا موسیٰ لے آؤ کوئی نشانی ہے تو، قال فأت بہ، فرعون نے کہا لے آؤ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو، اے موسیٰ اگر تو سچا ہے تو اپنی رسالت پہ کوئی نشانی پیش کر، اپنی نبوت پہ کوئی دلیل لا ہمارے سامنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اب سنیے گا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے دربار فرعون میں اپنا ڈنڈا پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب آپ نے ڈنڈا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا تھا، بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، بہت بڑا سانپ۔ اور روایت میں آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کا بنا ہوا سانپ دیکھا، اتنا بڑا سانپ تھا کہ فرعون بھی ڈر گیا اور فرعون خوف زدہ ہو گیا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کو پیچس کی بیماری لگ گئی تھی، پیچس کی بیماری۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 40 مرتبہ فرعون رفع حاجت کے لیے واش روم میں جاتا تھا، اتنی سخت بیماری لگ گئی تھی اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فرعون کو، جو حضرت موسیٰ کا عصا مبارک وہاں سانپ بنا تھا۔ اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، یہ کمال دکھایا تو فرعون نے کہا قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون اس وقت بولا دیکھو میرے ساتھیوں، دیکھو میرے حواریوں، دیکھو میری رعایا، یہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر بن کے ہمارے پاس واپس پلٹا ہے، دیکھو اس کا جادو، دیکھو اس نے ڈنڈے سے سانپ بنا دیا، اس کا جادو دیکھو، اس نے اپنے ہاتھ کو چمکا دیا، یہ اس کا جادو ہے، اس کی نبوت نہیں ہے، اس کی رسالت نہیں ہے، اس کو ماننا نہیں ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھنا، یہ ایک جادوگر بن کے ہمارے پاس واپس لوٹا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اس کے حواریوں نے کہا ارجع، مہلت دے دیجئے اس کو، موسیٰ کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو اور موسیٰ کو مہلت دے دیجئے۔ یہ حواریوں نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک فیصلہ کیا، فرعون کے ساتھیوں انہوں نے کہا اے فرعون اس کو فی الحال مہلت دیں، موسیٰ کو مہلت دے دیں اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دیں۔ وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں اپنے پیغام رساں بھیجو، شہروں میں اپنے بندوں کو بھیجو، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، جتنے بھی شہر کے جادوگر ہیں ان سب کو اپنے دربار میں بلا کے لاؤ، اپنے بندے بھیجو، جتنے بھی اس ملک میں جادوگر ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو بلاؤ تاکہ موسیٰ
فرعون کے ساتھیوں نے جواب دیا فرعون اس کا ایک حل ہی یہی ہے اپنے ساتھیوں کو بلاؤ وہ بھی یہاں کے ایسا کمال دکھا دیں گے تو ہم کہہ دیں گے دیکھو جو موسیٰ کرتے ہیں وہ تو ہمارے بندے بھی کر سکتے ہیں، جو کمال موسیٰ دکھا کے اپنی نبوت کا اظہار کر رہے ہیں وہ تو ہمارے بندے بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسا کیجئے اے بادشاہ وقت اپنے ملک میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان تمام جادوگروں کو اپنے دربار میں بلاؤ۔ تو فرعون نے فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک دن رکھا گیا، مقررہ وقت رکھا گیا، اس دن میں فرعون نے تمام جادوگروں کو اپنے دربار میں مخاطب کیا، اپنے دربار میں بلایا۔ پھر کیا ہوا مختصر کریں، بالکل مختصر، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا کہ جمع ہو جاؤ۔ فرعون نے اعلان کیا سارے لوگ آ جاؤ، آج دربار فرعون میں جمع ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبون، تاکہ ہم دیکھیں کون غالب آتا ہے، ہمارے جادوگر غالب آتے ہیں یا موسیٰ غالب آتا ہے، مفہوم یہ ہے۔ پھر فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قالوا، انہوں نے کہا لفرعون، اے فرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، وہ تے لالچی آن، انہوں نے آخیا فرعون اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام دو گے؟ جادوگر آخیا فرعون نو، اے فرعون اگر اسی غالب آ جائیے ساڈے واسطے کی انعام ہے، کوئی انعام دس پہلا سان، اسی پھر اپنا کرتب وکھائیے۔ قال لهم موسیٰ القوا، تو فرعون نے کی جواب دیتا، قال نعم، فرعون نے آخیا ہاں ہاں انعام بڑا دیاں گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جے تسی غالب آ جاؤ موسیٰ نو ہرا دیو تو میں تو اپنا درباری مقربین بنا دیاں گا، اپنا قریبی بادشاہ دے پسندیدہ بندے تسی بن جاؤ گے۔ جدو بادشاہ دا پسندیدہ بندہ بن جائے پھر ہر قسم دے انعام کرام لب جاندے۔ انہاں کی کیتا، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، انہاں جادوگراں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان جادوگروں سے تم اپنی کرنی پہلے کرو، جو تم کر سکتے ہو تم کر کے دکھاؤ، تم کیا کمال کر سکتے ہو، اس کے بعد میں موسیٰ اپنا کمال دکھاتا ہوں۔ ان لوگوں نے کیا کیا، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں ڈال دی دربار فرعون کے سامنے، اپنی رسیاں اور اپنی سوٹیاں اپنی چھڑیاں ڈال دی فرعون کے سامنے۔ قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم ہم غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، وہ ساری سانپ بن گئی۔ جب وہ ساری سانپ بنی فَأَلْقَىٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے پھینکا ہوا تھا حضرت موسیٰ کا ڈنڈا گرا، وہ سانپ بن گیا اور ان کی ساری رسیوں اور ساری ان کی لاٹھیوں کو حضرت موسیٰ کا سانپ کھا گیا تھا، سب کو سب کھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب یہ آخری نتیجہ آ گیا ہے، آخری نتیجہ آ گیا ہے، یہاں بات ختم ہو رہی ہے، اگلا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ سنائیں گے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا جو سانپ ہے ہماری چھڑیوں ہمارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا چکا ہے، نگل گیا ہے، کھا گیا ہے، تو حضرت موسیٰ کی قوم بھی دیکھ رہی تھی اور فرعون کی قوم بھی دیکھ رہی تھی، حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، فرعون اور فرعون کی قوم بھی دیکھ رہی تھی۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ کا سانپ تو ہماری ہر چیز کو نگل گیا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، کہہ دیں سبحان اللہ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، سجدے میں گر گئے تھے۔ جب سجدے میں گرے تو فرعون خوش ہوا، اپنی قوم کو کہا دیکھو میرے جادوگر میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو میرے جادوگروں کا ایمان مجھ پہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ تو ایک جادوگر ان میں سے جو سردار تھا وہ کھڑا ہوا، قالوا، وہ کہنے لگے، دو تین بندے اٹھے کہنے لگے، آمنا برب العالمین، نا فرعون ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے، ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ اور خالق ہے، ہم اس اللہ پہ ایمان لے کے۔ سارے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، جادوگر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ چومنے لگ گئے، حضرت موسیٰ کے معتقد بنے اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم اس اللہ پر ایمان لائے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے پھر اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کے کہا قوم دیکھو میں نے کہا تھا نا میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، یہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کر رہے، یہ میری بات کر رہے ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اس وقت ایک جادوگر بولا، اس نے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس خدا کی بات موسیٰ کرتا ہے اور موسیٰ کا بھائی کرتا ہے، ہم اس اللہ پر ایمان لائے ہیں جس اللہ کی توحید کو تمام
तमाम नबी बयान करते आ रहे हैं। हम उस अल्लाह पर ईमान लाए हैं जिसने मूसा को भी पैदा किया है, मूसा के भाई को भी पैदा किया है। उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जिस अल्लाह ने तुझे भी पैदा किया है और तेरी मखलूक को भी, तेरी राया को भी अल्लाह ने पैदा किया है। यानी कि सारे जादूगर मोमिनीन में से हो गए। उन्होंने सजदा किया, अल्लाह के दरबार में सजदा किया और अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया व औहैना इला मूसा, और हमने वही की मूसा की तरफ, अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, बेशक मूसा अब ये फ़िरौन ज़्यादा जुल्म करेगा, आप अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में वापसी सफ़र रवाना हो जाएँ, किसी और इलाके में चले जाएँ। फिर उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और फिर आगे दरिया का वाक़या आता है, ये इंशाअल्लाह सारा अगले जुमा पे बयान होगा। अल्लाह ताला अपने नबियों की सीरत सुनकर यहाँ से सबक और अपने ईमान को मजबूत करने की अल्लाह हमें तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना।